سے بچوا لیں گے، یا یہی نظریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضیزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى۔ سورہ النجم آیات 19 سے 25۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا پس تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو؟ سوال کرنے کا مقصد تعجب، استخفاف اور تحقیر ہے۔ ایک طرف تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کی گئیں، شدید القویٰ اور ذو مرہ، سورہ تکویر میں مطاع اور عند ذی العرش مکین، طاقتوں والا بھی ہے، عزتوں والا بھی ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ اور دوسری طرف عرب جن بتوں کو پوج رہے ہیں ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ عرب کے مشہور بتوں میں سے اللہ تھا، اس کی پرستش بنو ثقیف، مشرکین مکہ اور باقی عرب بھی کیا کرتے تھے۔ کچھ بتوں کو انہوں نے مذکر کی حیثیت دے رکھی تھی اور کچھ کو مؤنث کی۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام اللہ سے مشتق کیا گیا ہے، اللات مؤنث بنائی گئی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس اور امام مجاہد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کے لیے ستو تیار کیا کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا مجسمہ تیار کر دیا گیا یاد دہانی کے طور پر، اور بعد میں اسی کی عبادت کی جانے لگی۔ اور دوسرا بڑا بت والعزی، اور عزیٰ تھا۔ عزیٰ بھی تانیث ہے، مؤنث ہے، العزیز سے۔ یہ بت مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں موجود تھا، وہاں پر کیکر کے 3 درخت بھی تھے۔ لوگ یہاں آتے، منتیں مانگتے، اس کی عبادت کرتے، تعظیم کرتے۔ اور فتح مکہ کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، انہوں نے اس بت کا قصہ تمام کر دیا۔ یہ بھی قریش کے مشہور بتوں میں سے تھا۔ غزوہ احد میں حضرت ابو سفیان جو کافروں کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے یہ آواز بلند کی تھی، لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارے لیے تو عزیٰ ہے، تمہارے پاس کوئی عزیٰ نہیں ہے۔ تو جواب میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، قولوا، تم کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ ومناة الثالثة، اور تیسرا منات، الاخری، دوسرا، یعنی جو درجے کے اعتبار سے دوسرا تھا۔ لات اور عزیٰ کا مقام زیادہ تھا، وہ پہلے درجے کے بت تھے، اور منات دوسرے درجے کا، اور یہ اوس اور خزرج کا بت تھا۔ لفظ منات المنیہ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب موت کے ہیں۔ یہ لوگ منات کے پاس جا کر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے منات کو بھی توڑ دیا۔ تو بت اللات طائف کے پاس تھا، اور بنی ثقیف خاص طور پر اس کی پرستش کرتے تھے۔ عزیٰ قریش والوں کا بت تھا، اور منات اوس اور خزرج کا۔ الکم الذکر، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں، وَلَهُ الْأُنْثَى، اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تم تو لڑکیوں سے نفرت کرتے ہو، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو شرم سے اس کا سر جھک جاتا ہے، سیاہی کی مانند اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ جو بے نیاز ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جانا،
اس کی طرف بیٹیوں کی نسبت کر دیتے ہو اور اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو، تلک اذن، تب تو یہ قسمۃ غیضہ، بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ اول تو اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کرنا ہی اس کی شان الوہیت کے بالکل منافی اور عقل و فطرت کے خلاف بات ہے، لیکن ستم بالائے ستم کہ اس کی طرف نسبت بھی بیٹیوں کی دیتے ہو جس کو خود اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے ہو۔ ان ہیا، نہیں ہے یہ، الا مگر، اسماء، نام، اسم کی جمع اسماء، سمیتموہا، تم نے رکھ چھوڑے ہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، کہ اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کی جا رہی ہے، لات، منات، عزا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ دیے ہیں۔ ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، بہا، ان کے بارے میں، من سلطان، کوئی دلیل، کہ یہ جو تم نے دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں یہ تو محض تمہارے باپ دادا کے رکھے ہوئے نام ہیں، ان کا تو مسمى کوئی موجود ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کی پرستش کی جائے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے اور ان سب کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اپنا شفعاء سمجھتے تھے، یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم ان کو راضی کر لیں گے اور یہ ہمیں روز قیامت بخشوا لیں گے، بچا لیں گے۔ تو فرمایا ان یتبعون الا الظن، کہ نہیں وہ پیروی کرتے سوائے گمان کی، وما تہوی الانفس، اور جو نفسوں کی خواہش ہے، کہ دین کے نام پر جو بھی تم کام کر رہے ہو ان کاموں کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ جو تمہارے گمان میں بات بیٹھ گئی، جو تمہارے دل میں آیا، اس کو دین کا نام دے کر تم نے اختیار کر لیا۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، جاءہم، آئی ہے ان کے پاس، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الہدی، ہدایت، کہ اللہ کی طرف سے تو ہدایت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما دیا ہے، قرآن مجید نازل کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حق کی اتباع کرنے کے بجائے اپنے گمان اور اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ان دیوی دیوتاؤں کو راضی کر رہے ہیں۔ ام للانسانی، یا انسان کے لیے ہے، ما تمنا، جو وہ تمنا کرے۔ یہ بھی اظہار تعجب ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کی پیروی کرتا ہے اور اس بل بوتے پر بہت سی خوش فہمیاں پال لیتا ہے، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی بہت سی تمنائیں رکھتا ہے، تو اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے، الآخرۃ، آخرت بھی، والاولی، اور اول بھی، کہ دنیا بھی اللہ کے لیے ہے، وہی اس کا خالق بھی ہے، وہی اس کا مالک بھی ہے، وہی اس کا وارث بھی ہے، اور آخرت کا معاملہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے بارے میں بھی جہنم کا فیصلہ کر لیا گیا، پھر اسے کوئی جہنم سے نہیں نکال سکتا، چاہے یہ مشرکین مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے رہیں، انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے رہیں، اور یہ گمان کیے بیٹھے رہیں کہ فرشتے ہمیں اللہ سے بچوا لیں گے، یا یہی نظریہ ان کا اپنی دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں ہو، تو یاد رہے اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اعلان کیا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو یکتا ہے، اکیلا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے اور بدلے کے دن ہم سب کو عزتوں سے نواز دے۔ بما علیہ الا البلاغ۔